السلام علیکم۔ فارکس کے اندر ایک کویسچن ایسا ہے جس کویسچن کو میں سن کر جب مجھ سے اکثر دوست پوچھتے ہیں میں پریشان ہو جاتا ہوں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ اور آج تک فارکس کے اندر میں کسی بھی سوال میں، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہزاروں لوگ فالوورز ہیں، ہمارے ہزاروں لوگ سٹوڈنٹس ہیں، ہزاروں لوگ ہمارے چاہنے والے ہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو ہماری ٹریڈنگ سے پروفٹ کما رہے ہیں، اور ہزاروں لوگ ہمارے گروپس کے اندر سے ہیں۔ تنی فارکس کا گروپ ہے، بہت بڑا گروپ ہے۔ جو بندہ بھی ہماری وائس سنتا ہے وہ ہمارے گروپ کے اندر سے بھی ہوتا ہے۔ ڈیلی بے شمار لوگ کالز کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے ٹریڈرز، بہت بڑے بڑے کمپنیز کے جو بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جب بحث مباحثہ ہوتا ہے تو آج تک میں پریشان کبھی نہیں ہوا کسی بھی کویسچن سے۔ لیکن ایک کویسچن ہے جو نیو بندہ بھی پوچھتا ہے پریشان ہو جاتا ہوں، وہ پرانا بندہ بھی پوچھتا ہے پریشان ہو جاتا ہوں، اور وہ کویسچن ہے کہ فارکس ٹریڈنگ حلال اور حرام ان اسلام۔ اصل میں یہ مسئلہ علماء کا ہے، اور میں اسلام کے بات کر رہا ہوں تو ہمارے اندر بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ہمارے سیاسی میدانوں، ہمارے میڈیا کے میدانوں علماء پہ تبرہ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، اسلام کا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو بات مسلک کی نہیں بڑھ رہی، بات مذہب کی بھی نہیں آ رہی، کسی بھی مذہب کی کسی بھی بڑے شخص کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، اور اسلام کے اندر تو جو عالم کی شان ہے اس میں برا نہیں کہا جا سکتا۔ تو میں نے ایک فتویٰ دیکھا فارکس کے اندر، میں نے اخبار کے پہلے صفحے پہ دیکھا، مجھے دکھایا گیا کہ مصر کے علماء نے بٹ کوائن کے بارے میں، کرپٹو کرنسی کے بارے میں ایک فتویٰ دیا ہے کہ کرپٹو کرنسی بٹ کوائن وغیرہ پہ کام کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو اس حوالے سے میں علماء پہ تو کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری تھوڑی سی تاریخ بتاؤں گا، اور اس کے بعد جو یہ ویڈیو ہے اس کو اینڈ میں آپ کو ایک فتویٰ دکھاؤں گا، فتویٰ سناؤں گا 11 منٹ کا، اس کے اندر آپ کی ہر دلیل کا بات ہوگی۔ لیکن اس میں ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ آپ کی جو ٹریڈنگ ہے اس کے اندر میں آپ کو انفارمیشن کے حوالے سے علماء میں بتا رہا ہوں، علماء کے حساب سے میں آپ کو فتویٰ دکھا رہا ہوں۔ آپ کام کریں نہ کریں، لیکن اس میں میری اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے میں جواب نہیں دیتا۔ میں نے میرے ساتھ علماء بھی کام کرتے ہیں، ذاکر نائک صاحب، ان کا بھی فتویٰ پڑھا ہے، بہت سارے علماء کا فتویٰ پڑھا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ میں کیوں نہیں دیتا، مجھے جب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں تو میں اس وجہ سے نہیں دیتا کہ ابھی دیکھیں یہ علماء کا کام ہے، میں جاہل ہوں، دین کے معاملے میں جاہل ہوں۔ تو اگر کوئی چیز اس میں، کوئی بھی ایسا پوائنٹ اس میں ناجائز ہوا تو میں نے تو ایک ویڈیو دینی ہے، ہزاروں لوگوں نے کام شروع کر دینا ہے، انہوں نے نہیں دیکھنا، فلاں نے بتایا، کس طریقے سے بتایا، کام شروع کر دینا ہے۔ تو کل قیامت کے دن کوئی چیز اس میں سے غلط ہو گئی تو بہت بڑا حساب دینا پڑے گا، جس کی میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اور اگر یہ میں اس کو حرام کہلوا دوں کسی بنیادوں پہ، اور اگر یہ جائز ہوا تو کل ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ لوگ میرا گریبان پکڑ لیں کہ ہم کو ایک روزگار ملا تھا، دین کو غلط طور پر استعمال کر کے آپ نے ہمارا روزگار چھینا، حساب دیں۔ تو میں اپنا انوالو نہیں کرتا اور نہ پہلے کرتا تھا، لیکن ایک چیز ہے، ایک عالم صاحب سے کہ فتویٰ آیا ہوا ہے، اس فتوے میں ایک ایک چیز کی نشاندہی کی گئی ہے، وہ نشاندہی آپ نے لازمی سننی ہے، ہر چیز دیکھنی ہے۔ لیکن اس کو میں کوشش کروں گا 10-12 منٹ سے اوپر ویڈیو نہ ہو، کیونکہ ہماری ویڈیو 25-30 منٹ کی ویڈیو سے زیادہ ہم بناتے نہیں ہیں، اور 11 منٹ کی آپ نے اس طریقے سے چلے جانا ہے۔ لیکن میں آپ کو تھوڑی سی ایک تاریخ دکھاتا ہوں، تاریخ دکھانے کے بعد آپ کو ادھر میں لے چلوں گا۔ آپ نے جو آپ کو حلال اور حرام ہے وہ تو علماء ہی بتا سکیں گے، عالم صاحب ہی بتائیں گے۔ اصل میں جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کے اندر جو کرنسی استعمال ہوتی تھی وہ درہم اور دینار تھے۔ اس وقت درہم اور دینار کا آپس کے اندر تبادلہ ہوتا تھا، اور پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی کرنسی تھی، درہم دینار۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ تو جہاں تک مجھے علم ہے، شاید میں غلط ہوں،
بہت ہی سیریس موضوع پہ بات کر رہا ہوں. کوشش کروں گا کہ اس موضوع پہ کوئی غلط الفاظ میرے منہ سے نکل نہ جائیں. فاریکس میں تو بے شک نکلتے ہیں، 10 بار نکل جائیں. کہ اس وقت درہم اور دینار کا دور تھا، تو جو بندہ بھی آپس کے اندر کوئی چیز دیتا یا خرید لیتا تھا تو وہ درہم اور دینار کے اندر لیتا تھا. اس کے بعد پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی کرنسی تھی. اس کے بعد صحابہ کا دور آیا، حضور کے بعد صحابہ کا دور آیا، تو صحابہ کے دور میں بھی اسی طرح تھا، درہم اور دینار چلتا تھا. سونے کا سکہ دینار بولتے ہیں. اس وقت جو دینار تھا، ایک عالم صاحب مثال دے رہے تھے کہ ایک جو دینار تھا، اس دینار پہ تقریباً ایک درمیانی سی بکری، بہت اچھی نہیں اور بہت اچھی بھی نہیں اور بہت کمزور بھی نہیں، درمیانی سی بکری ایک دینار کی آتی تھی. اور اس کے بعد آج بھی اگر دیکھا جائے تو ایک دینار تقریباً 18-20 ہزار کا بنتا ہے، تو ایک درمیانی سی بکری آتی ہے. مطلب 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی دینار کی جو ویلیو ہے وہ کم نہیں ہوئی. لیکن پھر ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے اعمال کو تھوڑا سا کم کر دیا، اور ایک وقت آیا مسلمان مغلوبیت کا شکار ہو گئے، کفر کا دور آیا، اور انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا امت پہ، وہ جو سب سے بڑا ظلم کیا عالم دنیا پہ، وہ نوٹ کا قیام، کاغذ کی کرنسی کا قیام تھا. کاغذ کی کرنسی کے قیام میں دنیا کے اندر مختلف قسم کی کرنسیز کا تبادلہ کیا گیا. اور دیکھیں کاغذ کی کرنسی میں جو ویلیو ہوتی ہے وہ دن بدن ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. ابھی دیکھیں پوری دنیا کے اندر ہر ملک کا اپنا ایک کرنسی ہے، ہر ملک کی ایک الگ ویلیو ہے، کبھی وہ اوپر چلی جاتی ہے، کبھی وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو کاغذ کی کرنسی کو یہ پہلا غیر شرعی کام ہوا، یہ غیر شرعی کام ہوا کاغذ کی کرنسی کو متعارف کرا کر، اور یہ غیر نے کیا، مسلمانوں نے نہیں کیا. لیکن اتنی زیادہ ہمارے اعمال میں کمزوریاں ہو گئیں کہ مغلوبیت تھی کہ غیر کا یہ جو کام تھا یہ کام بھی ہم کو کرنا پڑا. اور آج جتنا نیک سے نیک بندہ کیوں نہ ہو، اس نیک سے نیک بندہ بھی کاغذ کی اس کرنسی کو کام کرنے پہ مجبور ہے، جو کہ یہ غیر اسلامی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں. اب دیکھیں کوئی بھی بندہ کہتا ہے کہ یار یہ شریعت کے مطابق ہے، کاغذ کے جو نوٹ ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. اس حوالے سے مزید اب میں آپ کو ایک 11 منٹ کی ویڈیو دیتا ہوں. اس ویڈیو کو آپ نے لازمی سننا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے سننا لازمی ہے. باقی آپ کی مرضی ہے، کام کرنا ہے تو کام آپ کریں، نہیں کرنا تو بے شک نہ. اس ویڈیو کے لیے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے www.sunnyforex. یہ ویب سائٹ ہے. اس میں آپ کو بہت سی مختلف چیزیں ملیں گی، بہت سی انڈیکیٹرز ملیں گے، بہت سی اسٹریٹجیز ملیں گی. اس کو لازمی وزٹ کیا کریں. اس کو میں آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں. یہ آلریڈی اوپن ہے لیکن آپ اس میں جا سکتے ہیں. جیسے اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو اس کے بعد یہ پہلے نمبر پہ اس کو اوپن کریں گے تو سب سے پہلے فاریکس ٹریڈنگ، کرپٹو کرنسی، بیٹ کوائن، حلال اور حرام ان اسلام، یہ بھی پہلے نمبر پہ ہے. اس کے بعد آپ نے یہ پہلے نمبر پہ اس ٹائم آپ نے ادھر سرچ کر لینی ہے فاریکس ٹریڈنگ حلال اور حرام ان اسلام. یہ سرچ کریں گے تو نیو ٹیب اوپن ہو جائے گا. اس ٹیب کے اندر آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ فاریکس ٹریڈنگ جو ہے یہ حلال ہے حرام. اس میں ایک ویڈیو ملے گی، بہت ہی قیمتی ویڈیو ہے، 11 منٹ کی ویڈیو ہے. اور میرے حساب سے جو کویشچن آپ لوگوں کے ذہن کے اندر ہوں گے ان سب کا آپ کو جواب مل جائے گا. اس کے بعد جیسے یہ اوپن ہوئی تو اس کے اندر آپ کو مل جائے گی. اگر آپ کو نہیں مل رہی تو اس کے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ادھر سے سرچ کر لیں فاریکس بیسکس یا فاریکس ٹیٹوریل، آپ سرچ کر لیں. فاریکس ٹیٹوریل جب آپ سرچ تو فاریکس بیسکس میں آپ جائیں گے نا تو فاریکس ٹیٹوریل اس جگہ پہ آپ کلک کریں. تو جیسے ہی ہم کلک کریں گے فاریکس ٹیٹوریل پہ تو یہ اس ٹائم پہلے نمبر پہ ہے.
یا اگر پہلے نمبر پہ نہیں ہے تھوڑے نیچے ہے تو اس جگہ پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ ادھر سے سرچ کر لیں اور جیسے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی یہ ویڈیو اوپن ہو جائے گی۔ اس ویڈیو جیسی آپ کے اوپن ہوگی تو اس کے اندر یہ ایک ویڈیو پڑی ہے، اس ویڈیو کو آپ نے لازمی سننا ہے۔ 11 منٹ اور 13 سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں آپ کو ہر بات کا آنسر مل جائے گا۔ کرپٹو کرنسی میں اگر جائز ہے تو کیوں جائز ہے، اگر ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے، اس حوالے سے تاریخ سے لے کر اب تک آپ کے ہر بات کا آنسر مل جائے گا۔ باقی آپ نے کام خود کرنا ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کام ان پہ کرنا ہے، لیکن آپ لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے بہت سے لوگ مجھے کالز کر رہے تھے تو ان کی کالز کے جواب کے لیے یہ ویڈیو دے رہا ہوں کہ آپ ادھر سے لازمی دیکھیں کہ فاریکس کے اندر، کرپٹو کرنسی کے اندر یہ ٹریڈنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اگر نہیں کرنی چاہیے تو کیوں نہیں کرنی چاہیے، اگر کرنی چاہیے تو کیوں کرنی چاہیے، ان سب باتوں کا آپ کو جواب ملے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی، ایک عالم کی زبان سے سننا پڑے گا۔ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ میں اسلام کے معاملے میں جاہل ہوں، تو میں آپ کو اس بات کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن ویڈیو دے سکتا ہوں، اور جن چیزوں کا میرے ذہن کے اندر بھی کویسچن تھا ان سب چیزوں کا جواب آپ کے ادھر سے مل جائے گا۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔